एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, अपने आज के शो में हम एक ऐसे एरिया ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर हम देखते हैं आम तौर पे पाकिस्तानी अदालतों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान में गिफ्ट लॉ के हवाले से। जब हम बात करते हैं गिफ्ट्स के हवाले से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दी आउटसेट इस चीज़ को समझना कि जब भी कोई भी शख्स किसी भी शख्स को कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी और चीज़ गिफ्ट करता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है एट अ वेरी बेसिक लेवल कि ये एक हिबा नामा, जिसको हम अंग्रेज़ी में गिफ्ट डीड कहते हैं, उसके ज़रिए करे। गिफ्ट डीड जब एक दफ़ा बन जाती है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, उसके बाद उसका इंतकाल कराना क्यों ज़रूरी है, इस इशू पर भी अपने आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है रोशनी डालना, वो ये है कि टाइम एंड अगेन इस तरह के केसेस जो हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स अराइज करते हैं या तो गिफ्ट की रेवोकेशन के हवाले से या फिर गिफ्ट्स को चैलेंज करने के हवाले से, जब भी इस तरह के केसेस अदालतों के सामने आते हैं तो अदालतें जो है वो किस तरह से इन केसेस को डिफाइन करती हैं, उनको डिसाइड करती हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम बात करते हैं ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, तो इस इशू के ऊपर जो है किस तरह से टाइम एंड अगेन सुपीरियर जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान ने ख़वातीन के राइट्स को अप होल्ड किया है, ख़ास तौर पर उन केसेस में जहाँ पर ये देखने में आया है कि ख़वातीन को प्रेशराइज किया गया है कि वो अपना इनहेरिटेंस का जो शेयर है उसको गिव अप कर दें गिफ्ट डीड के ज़रिए। इन तमाम बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इशूज़ पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में गिफ्ट लॉज के हवाले से। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर मेहरुन्निसा सज्जाद, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस जोया तारिक, जो कि समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी बैरिस्टर ज़ारा बयानी, जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। मेहरुन्निसा, मैं चाहूँगी फॉर स्टार्टर्स प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो आपसे हम करें। एक बहुत बेसिक लेवल पे जब हम बात करते हैं गिफ्ट की, जब हम इस बात को सोचते हैं कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को जो है गिफ्ट देना है, तो प्रैक्टिकली कानूनी तौर पे वो पहला स्टेप क्या होगा जो किसी को भी लेना पड़ेगा? देखिए, एक वैलिड गिफ्ट करने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कि विदाउट कोअर्शन, कोई प्रेशर के अंदर वो गिफ्ट ना हो। दूसरा, जो एक्सेप्टेंस है उस गिफ्ट की, वो विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग द गिफ्ट वो होनी चाहिए जी। इसका प्रैक्टिकली तरीका ये होता है कि आप एक गिफ्ट डीड बनाते हैं जिसके ऊपर आप जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं उसकी आप डिटेल्स मेंशन करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रेलिवेंट जो है आप वो पे करते हैं, और आप वो जो गिफ्ट डीड है रेलिवेंट जो सब रजिस्ट्रार है उसके आगे रजिस्टर कराते हैं। बिल्कुल, आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, बड़ा अच्छा कि आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आई थिंक नाजरीन की रहनुमाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आम अल्फाज में उनको इस बात के बारे में आगाह करें कि 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आप एक ऑफ़र प्लेस करें कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दूसरा ये कि उनकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस आए कि वो कबूल करें आपकी ऑफर को, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आप उनको डिलीवरी ऑफ पोजेशन दें, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि मलकियत को शिफ्ट कर दें। मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछना चाहूंगी ज़रा कि आप नाजरीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि जब भी कोई शख्स जो है वो गिफ्ट डीड बनाता है उसमें क्या चीज़ें हैं जिसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे एक लीगल पर्सपेक्टिव से। जब हम एक हिबानामा या गिफ्ट डीड की बात करते हैं तो उसके अंदर, जैसे मेहर रसूल ने बहुत सही तरह बताया कि ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, उसमें जो डिटेल्स होती है प्रॉपर्टी की वो डलती हैं। अमूमन हमारे जो ख़वातीन हैं स्पेशली, उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि उनके हकूक क्या है और उनको गिफ्ट के तहत क्या क्या मिल सकता है। सो आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों, जैसे मूवेबल में आएंगे बैंक अकाउंट्स हो गए, कैश हो गया, वो दे सकते हैं। और जो इमूवेबल है वो जैसे प्लॉट ऑफ लैंड हो गया या फिर एक घर हो गया, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं बाय गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो अमूमन एक वकील फिल करते हैं। एक स्टैम्प पेपर होता है, उसके ऊपर ये गिफ्ट डीड बनता है, उस पे दोनों साइन होते हैं, जो गिफ्ट दे रहा हो और जो जिनके नाम पे गिफ्ट हो, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी या कैश अमाउंट दे रहे हो। उसके अलावा 2 और विटनेसेस भी होते हैं जो विटनेस करते हैं इस गिफ्ट डीड को। और अगर कभी भी कोई केस दर्ज हो, मिसाल के तौर पे वालिदैन अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो अपने एक घर, और बाद में कोई वालिद साहब का भाई आ गए क्लेम करने के लिए कि मेरा भी हक था इस पे, तो वो चैलेंज करेंगे कोर्ट में गिफ्ट डीड को। अगर वो चैलेंज करते हैं तो जो 2 विटनेसेस हैं उनको भी कोर्ट बुलाया जाएगा पूछने के लिए कि क्या उन्होंने विटनेस किया था
मतलब ये बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि गवाहों का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल को अगर किसी किस्म का कोई भी डिस्प्यूट अराइज करेगा तो ऑफ कोर्स वो गवाह ही दो लोग होंगे जो कि गवाही दे सकते हैं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक जिस पे लोगों को क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि एक हम बात करते हैं आए दिन स्टैम्प ड्यूटी की, एक हम बात करते हैं स्टैम्प पेपर की। अब एज लॉयर्स तो हम समझते हैं कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, लेकिन लोगों की रहनुमाई करें कि जब भी वो कोई गिफ्ट डीड बनाते हैं तो ये दोनों चीजें उन पे किस तरह से एप्लीकेबल है और इनमें क्या फर्क है। जब हम स्टैम्प पेपर की बात करते हैं तो हर प्रोविंस में, जैसे सिंध में अलग अमाउंट होता है स्टैम्प पेपर का, पंजाब प्रोविंस में अलग अमाउंट होता है, उस पर तो गिफ्ट डीड बनता है। बट बाद में जो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो स्टैम्प ड्यूटी कहलाती है। तो स्टैम्प ड्यूटी इज असेस्ड कि उस वक्त मार्केट वैल्यू क्या होती है उस प्रॉपर्टी की, उसकी परसेंटेज निकलती है और वो स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ती है गिफ्ट डीड रजिस्टर कराने से पहले। बिल्कुल, आपकी तरफ आऊंगी मिस जोया, आपसे जानना चाहूंगी। आई थिंक लीगली तो हमें दोनों जो हैं खवातीनों ने एक अच्छा एक नैरेटिव इसके ऊपर दे दिया है कि जब हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, इस चीज़ को एक सोशल एंगल से देखते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत वाजे है। आर्टिकल 23 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन वो वही राइट्स देता है प्रॉपर्टी में मर्दों को जो कि औरतों को देता है। फिर इसी के तहत अगर हम एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तानी स्टेट की भी ऑब्लिगेशंस हैं कि वो खवातीन के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन प्रैक्टिस में आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, जब हम बात करते हैं इन राइट्स को इन्फोर्स करने की, कहाँ पे मसाइल सामने आते हैं और क्या तरीक़ेकार है इन मसाइल को एड्रेस करने का? फातिमा, ये इंतहाई अहम मौजू है और मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वाज़े इस्लामी क़वानीन की मौजूदगी में हम मकामी रस्म व रिवाज पर अमल दरामद करते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को उनके विरासती हकूक़ नहीं मिलते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ख़वातीन में आगही का फ़ुक़दान है अपने हकूक़ के हवाले से, जिसकी वजह से वो सफ़र करती हैं। उसके अलावा उन पे प्रेशर्स हैं, जैसे कि माशरे का दबाव, ख़ानदान से कट जाने का डर और ये खौफ जो उनके दिल में बिठाया जाता है कि जब आप बाहर जाएंगी अपने हकूक़ हासिल करने, अपने विरासती हकूक़ हासिल करने, तो आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। इन सब से बचने के लिए वो आसानी से दस्तखत कर देती है और अपने हक से दस्तबरदार हो जाती है। और इसमें बहुत ज़रूरी है, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने वन बाय वन सारे रीजंस जो हैं वो लिस्ट डाउन कर दिए। लेकिन जो है इसमें आई थिंक ये एक अलमिया हम आमतौर पे एक जनरल हमारी सोसाइटी में ये मिसनोमर है कि वो ख़वातीन हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ख़वातीन को भी हम देखते हैं कि अगर उनको प्रेशराइज़ किया जाए तो वो अपने विरासती हकूक़ से महरूम होने को तैयार होती हैं। वो कहती हैं हाँ भाई ठीक है, हम अपने मेल मेंबर्स के फेवर में गिफ्ट कर देंगे। आपको याद होगा मेहरुनिसा, इस तरह के केसेस भी अदालतों के सामने आए हैं जहाँ पे अदालतों ने इसके ऊपर वाज़ी रूलिंग्स भी दी हैं। तो ख़वातीन की राइट्स की जब हम बात करते हैं वीज़ा वी ऑफ कोर्स द लॉ ऑफ गिफ्ट, तो किस तरह से आप दोनों को कोरिलेट होते हुए देखती हैं और आप क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व करती हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी अदालतों ने जो है ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स को टाइम एंड अगेन जो है वो अपहोल्ड किया? एक तो इसमें ये बात होती है कि अक्सर अदालतों में केसेस इस तरह के आते हैं कि भाई जो हैं वो कहते हैं कि हमारी बहन ने तो हमें अपना इनहेरिटेंस का शेयर गिफ्ट कर दिया था। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसके अंदर एक भाइयों ने अलेज किया कि उनकी बहन जो उस वक्त एक माइनर थी उसने गिफ्ट कर दिया था अपना शेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। एक तो वो माइनर थी, वो आपको कर नहीं सकती थी गिफ्ट, और दूसरा जनरली भी अब कोर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि औरत के ऊपर अक्सर ये आप देखेंगे रूरल प्रॉपर्टी में औरतों को नहीं दिया जाता हिस्सा, वो चाहते हैं कि इकट्ठे वो प्रॉपर्टी रहे। इन केसेस के अंदर वो औरतें शायद अगर कहना भी जाएं कि हमें चाहिए हिस्सा तो उन्हें वो नहीं कहेंगी, उन्हें लगेगा कि हम शायद बहुत लालची साउंड कर रहे हैं। और बहुत दफा हम ये भी देखते हैं कि ऐसे केसेस में जहाँ पे खवातीन को जोर जबरदस्ती से कहा जाता है कि वो अपना राइट गिव अप कर दें बेसिकली और गिफ्ट कर दें किसी और को, वहाँ पे वो ये कहते हैं कि भाई आपकी शादी पे इतना खर्चा हो गया, ठीक है, सारी जिंदगी हमने आपको मेंटेन किया, नानो नफका आपका पे किया, हक मेहर में आपको बहुत ज्यादा मिल गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कानूनी तौर पर हम देखें कि ये तमाम राइट्स जो हैं ये बड़े मुख्तलिफ राइट्स हैं। जब हम बात करते हैं गिफ्ट डीड की, ठीक है, गिफ्ट डीड एक दफ़ा फॉर्म हो गया, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका अंदराज किया जाए, उसको रजिस्टर किया जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद हम ये भी देखते हैं ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में इंपॉर्टेंट होता है कि उसका इंतकाल में भी जो है रिफ्लेक्शन आए सामने, बेसिकली म्यूटेशन जो है उसकी की जाए। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप बताएं नाजरीन को कि किस तरह से किया जाता है। पहले तो आपने गिफ्ट डीड बना रही, जिस तरह से बैरिस्टर ज़ारा ने आपको बताया कि विटनेसेस साइन जो बंदा गिफ्ट
دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے ان کے اس کے بعد اگر اس گفٹ ڈیڈ کو اگر آپ نے اونرشپ یا رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنے ہیں نا تو رجسٹریشن کمپلسری ہے. یہ سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ کا بھی کہتا ہے کہ وہ کمپلسری ہے. آپ پھر جاتے ہیں سب رجسٹرار کے آفس اور وہ آپ رجسٹر کرتے ہیں اور میوٹیشن کے اندر آپ بیسیکلی جو ریونیو آفیسر ہوتا ہے اس کے آگے جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں دونوں پارٹیز وہ پٹواری کے ساتھ جاتے ہیں اور ادھر آپ اسٹیٹمنٹس آپ کی ریکارڈ ہوتی ہیں اور پھر جو لینڈ ریکارڈ کے پیپرز ہیں وہ اس میں یہ چینج جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. بالکل. تو سب سے بیسٹ طریقہ آپ کو یہ ہے کہ آپ رجسٹر بھی کرائیں گفٹ ڈیڈ اور آپ پھر اس کی میوٹیشن بھی کرائیں. بالکل. میوٹیشن یا انتقال آن اٹس اون اونرشپ کا ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. جب ہم بات کرتے ہیں پراپرٹی کے انتقال کی تو یہ ریکوائرمنٹ آپ دیکھتی ہوں گی اپنی پریکٹس میں بھی زیادہ تر وہاں پہ اپلیکیبل ہوتی ہے جو کہ پاکستان کی رورل ایریاز ہے, کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھ لیں اگر رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ ہے تو وہاں پہ اتنی امپورٹنٹ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. جی دیٹ ول بی اونرشپ وہ آن اٹس اون ٹائٹل ہوگا. یہ اکثر رورل ایریاز کے اندر یا شہروں سے باہر جو پراپرٹی ہوتی ہے ادھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. جی بالکل بیرسٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی. میں زویا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا بیریئرز ہو سکتے ہیں قانون کی لیک آف امپلیمنٹیشن میں. اس میں آئی تھنک سب سے ایک امپورٹنٹ پرابلم جو آتی ہے پریکٹیکلی وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ان کے رائٹس کا نہیں پتہ ہے. لوگوں کو جو جنرلی ہوتا ہے جس طرح کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا جو ہے قانون وہ لاگو ہوتا ہے. تو ایسے کیسز میں خاص طور پہ جب ہم ان لوگوں کی ڈسپیوٹس کی بات کرتے ہیں یا ان لوگوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی رورل ایریاز سے ہے, ایسے کیسز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو ان کے رائٹس کے حوالے سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ افیکٹو میکنزمز ہیں جو کہ ہم امپلوائے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں یہاں پہ میڈیا ایک بہت ہی پاورفل رول ادا کر سکتا ہے. جس طرح 2020 میں خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے جو کہ بل پاس ہوا تھا, کتنی خواتین ہیں ہماری شہری علاقوں میں بھی جن کو اس بل کی ڈیٹیلز معلوم ہیں. ان میں سے کتنی خواتین کو یہ معلوم ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح ڈیتھ سرٹیفکیٹ ریسیو کر کے ہم نے نادرا کے دفتر پہنچنا ہے, لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کیا ہے ان کو نہیں معلوم, محتسب کہاں بیٹھتی ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم. دیہی علاقوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 80% سے زیادہ شہری خواتین بھی نہیں جانتی کہ انہیں کس طرح سے رائٹس مل سکتے ہیں اور کس طرح پولیس بھی انوالو ہو سکتی ہے اگر ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں تو. اور اس معاملے میں تو 10 سال تک کی قید بھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم میڈیا کے حوالے سے ایسی کیمپینز بنائیں. ٹی وی گھر گھر میں ہے, جہاں اینٹینا ہے وہاں پہ بھی ٹی وی ہے, اگر کیبل ٹی وی نہ بھی ہو. ہم ٹی وی کے ذریعے ایسی کیمپینز چلا سکتے ہیں تاکہ ہم خواتین کو بتا سکیں کہ آپ کے یہ وراثتی حقوق ہیں. ریڈیو FM ایک بہت ہی طاقتور میڈیم ہے خاص طور سے دیہی علاقوں میں. موبائل بہت سے لوگوں کے پاس ہے اب دیہی علاقوں میں بھی. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز ایسی بنا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی ہی مدد لی جائے, اور علاقائی زبانوں میں یہ تمام مٹیریل تیار کیا جائے تاکہ تمام خواتین اس کو سمجھ سکیں کہ ان کے وراثتی حقوق کیا. بالکل. اینڈ آئی تھنک اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کہ ہم نے دیکھا بھی تھا جب وہ قانون آیا تھا 2020 کا, بیسیکلی انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی ایکٹ 2020 کا, اس میں جو ہے محتسب کو یہ پاورز دے دی گئی تھیں کہ وہ جہاں پہ خواتین کے ہراسمنٹ کے کیسز کو سن رہا ہے وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ وہ خواتین کے انہیریٹنس کے کیسز کو بھی سنیں. اینڈ انہیریٹنس جو ہے وہ گفٹ لا سے الگ نہیں ہو سکتا بیکاز بہت زیادہ ان کے ایشوز جو ہیں وہ کو ریلیٹڈ ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی بیرسٹر صاحبہ, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ ایک دفعہ جب ایک گفٹ دے دیا جاتا ہے کسی کو اور اس کے بعد اگر مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں تو کن گراؤنڈز پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ چیلنج تو کوئی بھی انسان کسی چیز کو بھی کر سکتا ہے. اگر گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ نہ ہو تو اس کو چیلنج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اگر گفٹ ڈیڈ اس وقت دیا ہو کہ بالفرض اگر والدین نے اپنی بہت اولڈ ایج میں دیا ہو, جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انساؤنڈ مائنڈ کے ہوں کیونکہ ان کے پاس تھنکنگ کی پاور نہیں تھی, وہ صحیح طرح سوچ نہیں سکتے تھے, اور اس لیے اس وقت ان کو ان پر دباؤ ڈال کے زور ڈال کے وہ گفٹ ڈیڈ بنایا گیا ہے یا ہبہ نامہ رجسٹر بھی کرایا گیا ہے. تو وہ عموماً ایسے سوال اٹھتے ہیں, ایسی چیزیں اٹھتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ چیلنج کرتے ہیں گفٹ ڈیڈ کو. اگر ایک مائنر بچے کو ایک گفٹ دیا جائے تو کیا اس کی مائنورٹی کے بیسس پہ اس گفٹ کو قانون کے تحت چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ ہو سکتا ہے کہ مائنر کے لیے اگر آپ ٹرسٹ میں رکھیں تو بہتر ہوتا ہے. ایک مائنر کو آپ مائنر کی گارڈین جو بھی ہوتا ہے فار ایگزامپل وہ گارڈین
کو آپ مائنر گفٹ وہ اس کے لیے رکھوالے ہوتے ہیں انٹل دا مائنر از 18. تو یہ ڈیفینیٹلی چیلنج ہو سکتا ہے کہ ایک مائنر کو آپ کیسے گفٹ دے سکتے ہیں. بالکل جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مہرالنساء آپ ان کی بات سے اگری کریں گے؟ بیکاز جہاں تک میں ریکال کرتی ہوں ایسے کیسز بھی عدالتوں میں آئے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر مائنر کو ایک گفٹ دے دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس کو ریووک کیا گیا ہو، واپس لیا گیا ہو، تو اس پہ عدالت نے کہا آپ ایسے نہیں کر سکتے. جی بالکل. اس میں ججمنٹس جو ہیں وہ تھوڑی ڈیوائیڈڈ ہیں. جس طرح ابھی اسی سال مارچ میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اور ان میں یہ کہا تھا کہ ایک والد جنہوں نے اپنے ایک مائنر بیٹے کو ایک گفٹ کر دی تھی وہ دوبارہ سے لیٹر آن ان ہز لائف وہ ریووک واپس نہیں لے سکتے. اور کورٹ نے یہی کہا تھا کہ جب وہ بچہ مائنر تھا تو تب اس کی ماں نے اس کے بہاف پہ ایکسیپٹنس کر لی تھی. ٹھیک ہے. اور اس ججمنٹ میں ایکچولی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا اگر ماں نے ایکسیپٹنس نہ بھی کی ہوتی تو اس باپ نے گفٹ کر دیا تھا اور وہ ریووک نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں بیسیکلی گفٹ کے، ہبا کے، وہ قانونی طور پہ جو ہے اپنے تقاضے پورے کریں. ایک دفعہ اگر انہوں نے پورے اپنے تقاضے کر دیے تو پھر جو ہے گفٹ، ہبا جو ہے وہ مؤثر تسلیم کیا جائے گا. لیکن موونگ آن، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کورٹس نے جس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے وہاں پہ ایک ہی ایشو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ڈیوائیڈڈ ججمنٹس ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے بالکل وجہ فرمایا. یہ بتائیں جو کہ آئی تھنک بڑا کامن کوسچن ہے، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا ہے اور آپ نے جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے اس کی ملکیت وہ پوری طریقے سے جو ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کی، مطلب آپ نے کہا ہے کہ یہ نا گفٹ تو میں آپ کو آج دے رہا ہوں ہبا نامے کے ذریعے لیکن گھر جو ہے وہ آپ کو 6 ماہ بعد ملے گا، تو کیا اس طرح کے گفٹس جو ہیں وہ قانون کے نظریے میں ویلڈ کنسیڈر کیے جائیں گے؟ قانون میں جنرلی پرنسپل یہ ہے کہ پوزیشن ضروری ہے اور اس کے بعد وہ کمپلیشن ہوتی ہے. لیکن ایکچولی دیکھیے قانون میں بھی انکنسسٹنسی اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ ایک آپ کا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے جو ہبا کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، لیکن پھر مسلم پرسنل لاء کے اندر اتنی زیادہ جورسپروڈنس ہے جس کے اندر اورل زبانی گفٹ بھی اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں وہ بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر مختلف کیسز میں مختلف سینیریوز آ جاتے ہیں جدھر سرکمسٹانسز کیس کے اوپر کورٹ دیکھتا ہے کہ وہ گفٹ جو ہے وہ پورا ہے یا نہیں ایکچولی. لیکن یہ اسٹرکٹ جو پوزیشن والا ہے یہ اسٹرکٹ اتنا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ان کیسز میں جدھر اگر والدین اپنی اولاد کو گفٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہو یا ایک سسر اپنی بہو کو کوئی گفٹ کر رہے ہیں جو ایک شوہر اپنی بیوی کو کر رہے ہیں اس میں اتنا آپ کو پروف آف پوزیشن جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا. تو کچھ کیسز میں کورٹس اوور لک کر دیتے ہیں، کچھ میں لیکن جنرل رول ہوتا ہے کہ پوزیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ضروری ہوتی ہے. بالکل آپ کی طرف میں آؤں گی. آئی تھنک انہوں نے بڑی اچھی نشاندہی کی ایک کیٹیگری آف کیسز میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز ارائز کرتے ہیں بیسیکلی ہسبینڈ وائف کیٹیگری میں. اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نکاح نامے کو دیکھتے ہیں اس میں اتنے سارے کنڈیشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ کے کوئی خاص شرائط ہیں تو اس کا اندراج کر دیا جائے، تو اپنی سیکیورٹی کے لیے ہی خواتین جو ہیں اس طرح کی کنڈیشنز کا اندراج جو ہے نکاح نامے میں کرا لیں؟ دیکھیے آپ نے یہ بات بالکل درست کہی ہے، مگر نکاح کے موقع پہ بھی خواتین پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے اپنے خاندان کا بھی. یہ میں ان کے شوہر کے خاندان کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں، اپنے خاندان کا بھی دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نکاح نامہ سائن کرتے ہوئے یہ نحوست مت پھیلائیں. اس کو نحوست بھی کہا جاتا ہے بعض دفعہ. کیا یہ نحوست نہ پھیلائیں کہ آپ اپنی کنڈیشنز دے رہی ہیں، بعد میں آپ جو مانگیں گی آپ کی بات مان لی جائے گی، جو کہ ایسا نہیں ہوتا بہت سے کیسز میں. مگر یہ ضروری ہے کہ نکاح نامے میں اس شخص کو شامل کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ خواتین کو ان کے وراثی حقوق ملنے چاہیے اور رائٹ ٹو پراپرٹی. بالکل. اور گفٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنے کے لیے. آپ کی طرف میں آؤں گی بیرسٹر زہرا اینڈ کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ پھر اگر ہم آج کی ڈسکشن کو ریپ اپ کریں تو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی، پریکٹیکل ایڈوائز ان لوگوں کو جو ہمارا آج کا یہ شو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ گفٹ دینا چاہ رہا ہو یا پھر وہ ایسا شخص ہو جس کو گفٹ دیا گیا ہو جو بینیفیشری ہو جس کو ہم ڈونی کہتے ہیں، دونوں کے لیے کیا ڈوز اینڈ کیا ڈونٹس ہیں؟ اگر آپ گفٹ ڈیڈ بنا رہے ہیں تو پلیز رجسٹر کروائیں، ضرور رجسٹر کروائیں. دیکھیں کہ اس کے وٹنسز ہوں دونوں، اور کسی کا حق اپنے حق کے لیے آپ اگر کیس چیلنج بھی کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن اپنی اور ہر وقت یاد رکھیں کہ گفٹ ڈیڈ ریووک نہیں ہو سکتا اگر وہ رجسٹر ہوا ہو، اگر انلیس اس کی کوئی
اس میں کوئی ریگولیرٹی ہو. مطلب بنیادی طور پہ آپ نے جو انگریڈینٹس قانون کہتا ہے سیٹسفائی کرنے ہیں وہ اگر نہیں کیے تب تک جو ہے وہ ریووک نہیں ہو سکتا. بالکل بیرسٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی طرف آؤں گی اینڈ موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو آپ سے جاننا چاہوں گی. اچھا ایک طرف گفٹس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم ولز کی بھی بات کریں بیکاز اس کا بھی ایک اوور لیپ ہے. ہم ایز لائرز اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو وہ کون سے کیسز ہیں جس میں آپ سمجھتی ہیں لوگوں کو آپ ایڈوائز کریں گی کہ وہ ہبا کے ذریعے جو پراپرٹی ٹرانسفر کریں وہ ان کے لیے ایک بہتر میڈیم ہے, اور وہ کون سے کیسز ہوں گے جن میں آپ سمجھتی ہیں کہ ولز کے تھرو جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنا ان کے لیے زیادہ وائبل ہے؟ ولز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کا 1/3 سے زیادہ جو شیئر ہے وہ آپ ول کے ذریعے کسی کو نہیں دے سکتے. جی ٹھیک ہے. تو جس طرح بیرسٹر زہرا نے بات کی کہ جو والدین ہوتے ہیں جن کی کوئی بیٹے نہیں ہوتے, صرف بیٹیاں ہوتی ہیں, یا کوئی میل ایئرز اس طرح نہیں ہوتے, اگر وہ سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو, اگر وہ ایک ول بھی بناتے ہیں کہ ہماری ساری چیزوں نے چلی جائے تو وہ 1/3 کی حد تک ہی انہیں حصہ ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو اور آپ اپنی پوری پراپرٹی کسی کو یا 1/3 سے زیادہ اس کا حصہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں, ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے گفٹ یا ہبا جسے کہتے ہیں وہ ایک بہتر سلوشن ہوتی ہے. بالکل جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی طرف میں آؤں گی زویا, اینڈ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی بیسیکلی کہ لاز کی تو ہم اپنی جگہ بات کرتے ہیں, لاز تو کسی طرح سے بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ خواتین کے وہی رائٹس ہیں جو کہ مرد حضرات کے بھی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پہ ہم آف کورس یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جہاں پہ امپلیمنٹیشن کا ایشو آتا ہے وہ آتا ہے سوسائٹی اور سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ سے متعلقہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ وہ کون سے ایٹیٹیوڈس ہیں جن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ ہم ان تمام قوانین کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ پراپرلی انفورس کریں؟ فاطمہ, سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے جب ہم پایا جاتا ہے ہمارے سارے معاشرے میں, دیہی علاقوں میں بھی اور شہری علاقوں میں بھی, اس کو دور کیا جائے. اور اس کے لیے جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ اویئرنیس کیمپین شروع کی جا سکتی ہیں. جہاں تک ایٹیٹیوڈز کا تعلق ہے تو یہ ہم اپنے ڈراماز کے ذریعے, جو کہ ہمارے بہت پاپولر ڈراماز ہیں, اور اپنے نیوز چینلز کے ذریعے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ خاتون جتنی زیادہ مضبوط ہوگی, ایک عورت جتنی مضبوط ہوگی یا ماں جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی مضبوط یہ نیشن بنے گی. تو یہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے کہ خاتون کو مضبوط کیا جائے اور اس کو اس کی پراپرٹی دی جائے تاکہ وہ بھی ایک باوقار انڈیویجول کی طرح زندگی گزار سکے. جی بالکل میڈم, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جس نوٹ پہ اپنے آج کے شو کا ہم اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ مس مہرونسا. بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور شو. یو موسٹ ویلکم. بہت شکریہ آپ کا بھی مس زویا. بہت شکریہ آپ کا فاطمہ. اینڈ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہماری بہت بنیادی لیول پہ یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم گفٹ لاز کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں. جب ہم کسی کو بھی ہبا کرتے ہیں کوئی بھی پراپرٹی تو پریکٹیکلی کیا طریقہ کار جو ہے اس میں ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے, یہ کیوں بہت ضروری ہے ایٹ اے بیسک لیول کہ اس حوالے سے ایک ریٹن گفٹ ڈیڈ جو ہے اس کو بنایا جائے, اور نہ صرف بنایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو رجسٹر بھی کیا جائے. اینڈ آف کورس بائی دیٹ یارڈ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ جب یہ رجسٹر ہو جائے تو اس کا انتقال بھی کیا جائے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ایریا پہ آپ کی رہنمائی کریں, قانونی رہنمائی کریں, آپ کو آگاہ کریں آپ کو یہ رائٹس کے حوالے سے, تو فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.